اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیمہ کرن گورنمنٹ لیڈی انڈرسن ہائر سیکنڈری اسکول کی جماعت نہمدی کی طالبہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ اور آج یوم آزادی کے موقع پر میرا آپ سب کے سامنے آنے کا مقصد ایک سوال ہے۔ سامعین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم قیام پاکستان کے مقاصد حاصل کر پائے ہیں؟ یہ سوال کسی ایک خاص فرد سے نہیں بلکہ پوری قوم پاکستان سے ہے کہ کیا ہم نے قیام پاکستان کے مقاصد حاصل کیے ہیں؟ معزز سامعین، اگر ہم تاریخ کے اوراق کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیا ہے کہ جس ملک کی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بڑی کوششوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ سامعین، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو پھر یہ وجود میں آیا ہے۔ قیام پاکستان کو قائد نے ان الفاظ میں بیان کیا: ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی ریاست حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ سامعین، ہمارے سامنے قیام پاکستان کا مقصد واضح ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ آج ہمارے پاس ایک آزاد سرزمین کا ٹکڑا تو ہے مگر وہ ریاست نہیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، وہ ریاست نہیں جس خواب کی تعبیر قائد نے کی تھی۔ یہ سورج پہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کھوئی تو تمہیں اما کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ آج ہماری ریاست میں نہ تو یتیموں کا کوئی والی ہے اور نہ ہی مسکینوں کا کوئی سہارا۔ اگر آج کے دور میں پاکستان کی تصویر کشی کی جائے تو یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ آج کا پاکستان قانون کی خلاف ورزی کرنے والا پاکستان ہے۔ آج کا پاکستان اسلام کے اصولوں پر ابھرنے کے بجائے سسکتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، یہ ہے موجودہ پاکستان۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ہمیں طالب علموں کو ہی دل لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرا سکیں۔ ہمیں ہی دل لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی اور محنت سے کام کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں۔ اٹھو بصیرت کی آنکھ کھولو، یہ سامراجی نظام بدلو، نیا زمانہ، نئے تقاضے، نئی معیشت، نئی سیاست، قرآن و سنت سے نور لے کر فرنگ کے لیے جام بدلو۔ کہاں وہ تمہاری رفتیں ہیں، کہاں یہ ذلت کی زندگی ہے، کہاں سے گر کر کہاں کھڑے ہو، خدا را اپنا مقام بدلو۔ ہے کامرانی کی شرط اول، خود کو پہلے بدلنا ہوگا، اٹھو کے سو کے حواس بدلو، بڑھو مزاج عوام بدلو۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستانی قوم کو یکجا کر دے تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان خوشحال ہو سکے۔ اے ہمارے رب، ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں چند الفاظ میرے وطن کے نام۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، خزاں کو یہاں سے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ شکریہ۔